آج کی جو بات میں اور آپ خداوند کے کلام سے مل کر سیکھیں گے وہ ہے میرا کرسمس، میرا بڑا دن۔ ہمارے ایک خادم ہیں، ان کا پاکستان میں بہت بڑا نام ہے۔ ان کا میں ایک دن پیغام سن رہا تھا تو وہ اپنے پیغام میں یہ بتا رہے تھے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا، ہمارا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں باہر گیا تو ایک شخص مجھے ملا جس کو میں نہیں جانتا تھا اور وہ مسیحی بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، پادری صاحب میں نے آدھی دنیا گھومی ہے، میں جتنے ممالک میں ہو کر آیا ہوں مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں، مگر دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ تو کہا کہ میں نے دیکھا ہے خدا کے لوگ خوبصورت ہیں، ان کا کردار، ان کی بات کرنے کا انداز، کیونکہ وہ یسوع کو جانتے ہیں، وہ یسوع کو مانتے ہیں۔ اور آج کا حوالہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اگر دنیا کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ بائبل کی آیت سب سے زیادہ یاد کون سی آیت ہے تو یہ آیت لوگ سب سے پہلے سنا دیتے ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت بائبل مقدس کا دل ہے اور بائبل اس کے گرد گھومتی ہے، اس آیت کے گرد، اور اس بائبل مقدس کا یہ خاص مضمون ہے، اس آیت کو بیان کرتے ہیں۔ اور آج کے جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے میرا بڑا دن، میرا کرسمس۔ ہم سب اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں، میں بھی اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں۔ جب میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں، جب اپنے بچپن کے زمانہ کو یاد کرتا ہوں کہ میں کس طرح کرسمس کے آنے کا انتظار کرتا تھا، کہ میں انتظار کرتا تھا کہ کب سال ختم ہوگا اور مجھے بہت سارے تحائف ملیں گے۔ میں بے صبری سے سال کے ختم ہونے کا انتظار کرتا۔ میرے بے قراری سے انتظار کرنے کی وجہ کیا تھی کہ میرا باپ مجھے بہت ساری چیزیں خرید کر دے گا، تحائف دے گا، نئی جوتی لے کر دے گا، نئے کپڑے لے کر دے گا، اور میں اپنے باپ سے بہت ساری امیدیں لگائے بیٹھا ہوتا تھا۔ اور جب کرسمس آتا تو مجھے بہت سارے پیسے دیے جاتے، نئے کپڑے، نئی جوتیاں لے کر دی جاتی، اور پھر میں لوگوں میں، اپنے دوستوں میں ان کو شیئر کرتا، بانٹتا، لوگوں کو بتاتا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ یہ محبت کی ہے، اور پھر میں اپنے باپ کا شکریہ ادا کرتا۔ اسی طرح آج کے دور میں جب میں اور آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں، اس کے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں، تو ہم خدا کی بخشش کو قبول کرتے ہیں، اور پھر ہم روحانی، جسمانی، مالی برکات حاصل کرتے ہیں، اور اس کی راست بازی کا پرچار کرتے ہیں جو ہمیں اس کے جنم دن اور اس کے کفارہ سے ملتی ہیں۔ کرسمس، پہلی بات یہ ہے کہ کرسمس دینے کا دن ہے۔ ہمارا خدا دینے والا خدا ہے۔ کرسمس پر غور کرے، بڑا دن پر غور کرے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے، ہم سے کچھ بانٹنا چاہتا ہے،
اور اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سے کچھ بانٹا ہے، ہمیں کچھ دیا ہے۔ اور پرانے عہد نامہ کا بغور مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے خدا اپنے لوگوں پر جزوی طور پر ظاہر ہوتا رہا اور اپنے لوگوں کو اپنی قربت کا احساس دلاتا، اور کبھی وہ خیمہ اجتماع کی صورت میں، کبھی فرشتوں کی صورت میں، کبھی وہ عہد کے صندوق کی صورت میں، کبھی دھوئیں میں پہاڑ پر نظر آتا، اور کبھی مقدس موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوا نظر آتا، اور کبھی آگ کے ستون میں، کبھی بادل کے ستون میں اپنے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا، ان کی رہنمائی کرتا، اور کبھی جلتی ہوئی جاڑی میں موسیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ خدا جزوی طور پر اپنا آپ دکھاتا رہا، اور نئے عہد نامہ میں اس نے برملا اپنا آپ اپنے بیٹے کے ذریعے اپنی صورت میں اپنا آپ ہم پر ظاہر کر دیا۔ اور اسی لیے مقدس یوحنا رسول بیان کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور کلام فرماتا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ کرسمس دینے کا نام ہے اور خدا اعلیٰ ہے، اور اس نے اپنی محبت کا اظہار بھی اعلیٰ انداز سے کیا ہے، اور اس نے ہمیں اپنا بیٹا دیا ہے تاکہ ہم خدا تک رسائی حاصل کر سکیں۔ خالق نے مخلوق کے لیے اپنا آپ دے دیا، اپنا بیٹا دے دیا، وہ انسان بن کے اس گناہ گار دنیا میں آ کر زندگی بسر کرنے لگا۔ اور خدا کی محبت دیکھیں، زبور نویس زبور 138 اس کی 6 آیت میں بیان کرتا ہے، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند والا ہے تو بھی وہ خاک سر کا خیال رکھتا ہے، مگر مغروروں کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ میں اور آپ خاک سر ہیں، مگر خدا نے ہمارا خیال رکھا، اپنا بیٹا دیا، اور یہی کرسمس کا پیغام ہے کہ وہ کرسمس دینے کا نام ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے کس طرح ہماری حالت پر خیال کیا، غور کیا، اور ہمیں اپنا بیٹا دیا، اور پھر بیٹے نے بھی ہمارے ساتھ وفاداری کی، ہمارا خیال رکھا، اس نے ہماری خاطر قربان ہوا، اس کو مارا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کو کوڑے لگائے گئے، اور خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ خدا نے اعلیٰ اور پاک ہوتے ہوئے کس طرح ایک گناہ گار انسان کے لیے، وہ انسان جو گناہ کا غلام تھا، گناہ میں زندگی بسر کر رہا تھا، اس کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا، اپنا بیٹا اس دنیا میں دے دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ اس کرسمس پر غور کریں کہ کیا میں جو کرسمس مناؤں گا یا میں جو تیاریاں کر رہا ہوں، کیا میں نے آج لوگوں کا خیال رکھا ہے، غریب غربا کا میں نے خیال رکھا ہے، کیا میں ان کے لیے کچھ دے رہا ہوں؟ اگر نہیں تو آج اس 2022 کے بڑا دن پر آپ لوگوں کو کچھ دیں، یسوع کے پاس لے آئے، یسوع ان کو دے، یسوع ان کو دے کہ یہی ہمارے دکھوں کو دور کرے گا۔ اور پھر چند حوالہ جات ہیں جن سے ہماری بہتر رہنمائی ہوگی۔ ایمان کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 35ویں آیت بیان کرتی ہے، یسوع فرماتے ہیں، میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھائی ہیں کہ کس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں یاد رکھنا چاہیے، کہ کس طرح یسوع فرماتے ہیں، میں نے زمینی زندگی میں جب پیدا ہوا، زمین پر آیا، میں نے یہ سب باتیں
میں نے کمزوروں کو سنبھالا، میں نے اندھوں کو آنکھیں دی، میں نے لنگڑوں کو چلایا۔ آج آپ کی باری ہے کہ میں نے اور آپ نے آج اس کرسمس پر لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو سنبھالنا ہے۔ اور پھر یسوع نے کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس بڑا دن پر غور کریں کہ خدا نے اس دنیا کے لیے اپنا بیٹا دیا ہے۔ میں اگر اس کو مانتا ہوں تو کیا میں اس کی تعلیم پر عمل کر رہا ہوں؟ ہمیں اس کرسمس پر لوگوں کا خیال رکھنا ہے، غریب غربا کا، لوگوں کا جو ابھی جن کے پاس کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ پاکستان کے لوگوں پر، مسیحی لوگوں پر غور کریں تو کس طرح لوگ باہر کے ممالک سے پیسہ لے رہے ہیں۔ دینے والے آج بھی امیر ہیں، غریب نہیں ہوئے، اور لینے والوں سے پوچھو تو وہ آج بھی غریب ہیں۔ دینے والوں کے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹے، لیکن جو لے رہے ہیں ان کے آج بھی پیچھے ہیں۔ دینے والے غریب نہیں، لینے والے آج بھی غریب ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے دینا لینے سے مبارک ہے۔ ہمیشہ ایسا کرنے والے بنے، ایسا کرنے والے نہ بنے۔ خدا ایسے کرنے والوں کو نہیں کہتا مبارک، خدا کہتا ہے دینے والے مبارک ہیں۔ جب میں اور آپ دیں گے تو ہم مبارک ہوں گے، خدا کی نظر میں ہم مبارک ہوں گے۔ اور پھر خدا کا کلام فرماتا ہے، عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 16ویں آیت بیان کرتی ہے، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ بھلائی سخاوت کرنا کبھی نہ بھولے، خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامہ پر غور کریں، کس طرح لوگ جب قربانیاں گزرانتے تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جانور خریدتے، موٹے سے موٹا، اچھے سے اچھا جانور خریدتے۔ مگر نئے عہد نامہ میں خدا کہتا ہے بھلائی اور سخاوت کرو، یہی تمہاری قربانیاں ہیں۔ آج کرسمس کا پیغام میرے لیے، آپ کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی کی مدد کرنی ہے، اس کو دینا ہے۔ اور پھر یعقوب کا خط ہے 4 باب اور اس کی 17ویں آیت بیان کرتی ہے، بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ خدا نے آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ کسی کو دیں، اگر نہیں دیتے، بھلائی کرنا جانتے ہیں اور نہیں کرتے تو یہ آپ کے لیے گناہ ہے۔ اس کا آج کی جو پہلی بات یہ ہے کہ کرسمس وقت ہے دینے کا، کرسمس دن ہے دینے کا۔ خدا نے گناہگار انسان کے لیے اپنا بیٹا دیا ہے، اس نے انسان کا گناہ نہیں دیکھا اور اس نے اپنے گناہگار انسان کے لیے بیٹا دیا ہے۔ دوسری بات، کرسمس وقت ہے امید کا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں اپنے باپ سے بہت ساری امیدیں لگائے ہوتا تھا، میں اپنے باپ سے امیدیں لگاتا کہ میرا باپ مجھے بہت ساری چیزیں لے کر دیتا۔ اسی طرح گناہگار انسان جو گناہ کی زندگی بسر کر رہا تھا وہ اپنے خدا پر امیدیں لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے پیشن گوئیوں کے ذریعے بتایا، پیدائش کی کتاب میں بتایا کہ ایک عورت کی نسل سے پیدا ہوگا جو اپنے لوگوں کو نجات دے گا، اور پھر نبیوں کے ذریعے بتایا کہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ دنیا کی امید کو خدا نے پورا کیا۔ دنیا اس طرح تھی جس طرح ایک بھیڑ اپنے چرواہے پر امید لگاتی ہے، اور ویسے ہی خدا کے لوگ خدا پر امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ کب نجات دہندہ آئے اور ہمیں گناہ اور ابلیس کے بندھن سے چھڑائے۔ اور یہ امید خدا کا فرشتہ
مریم کے پاس پیغام لے کر آیا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور وہ اپنے لوگوں کے ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ امید مریم کے ذریعے پوری ہوئی تاکہ نسل انسانیت اس کی رفاقت میں بحال ہو جائے اور نجات دہندہ کے سبب سے لوگ اپنی امیدیں پوری کریں۔ اور یہ امید کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے تھے، جو تاریکی میں زندگی بسر کر رہے تھے، جو ظلم کی چکی پیس رہے تھے، جو کچلے ہوئے تھے، جن کے پاس نجات نہیں تھی، جن کے پاس کوئی امید نہیں تھی، ان کے لیے امید بن کے یسوع اس دنیا میں آئے، اور جو نجات کے منتظر تھے یہ ان کے لیے امید ہے۔ پرانے عہد نامہ میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 574 ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو انسان کو امید دلاتی ہیں کہ نجات دہندہ آئے گا اور تجھے تیرے گناہوں سے معافی ملے گی۔ آمین۔ اور عیسیٰ نبی بیان کرتے ہیں 9واں باب اور اس کی 2 آیت میں، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے سائے کی وادی میں تھے ان پر نور چمکا، اس لیے یسوع کو دنیا کا نور کہا جاتا ہے۔ آمین۔ اور ایک روایت ہے کہ لوگ ہیکل میں مختلف بتیاں جلا رہے ہیں، اس کی سجاوٹ کر رہے ہیں اور اس کو روشن کر رہے ہیں۔ یسوع نے ان پر غور کیا اور کہا یہ روشنی، یہ جو موم بتیاں جگا رہے ہیں، دیے جلا رہے ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، دنیا کا حقیقی نور میں ہوں۔ اس نے اپنی زمینی زندگی میں اور ہمیں کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ کیا آج میں اور آپ اس کے پیروکار ہوتے ہوئے دنیا کے لیے نور ہیں؟ نور ہمیشہ، کبھی ہم نے ٹارچ لی ہے، موبائل کی اگر بتی جلائیں تو ہمیشہ نور روشنی کو اوپر کرتے ہیں، نیچے نہیں۔ آپ دنیا کے نور ہیں، آپ نے لوگوں کو رستہ دکھانا ہے، آپ لوگوں کے لیے نور ہیں۔ تو آج جو لوگ نا امید ہیں، جن کے پاس کوئی امید نہیں، آپ ان کے لیے امید بن سکتے ہیں اگر آپ دنیا کے نور ہیں، آپ یسوع کے پیروکار ہیں، آپ کو یسوع نے نور کہا ہے، نور بننے کی ضرورت ہے، اور اس نے اپنی زمینی زندگی میں یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ مردوں کو جینے کی امید دی ہے، ان کو زندگی دی ہے، اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، لنگڑوں کو چلایا ہے، وہی حقیقی زندگی کا منبع ہے۔ اور وہ نہ صرف زمینی زندگی میں لوگوں کو امید دیتا، بلکہ اس نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کی امید دیتا ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے انسان کی زندگی میں چاہے دکھ ہیں، مگر ایک شرط ہے، آپ یسوع پر ایمان لائے تو کلام بیان کرتا ہے خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح خدا نے ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے امید پیدا کی، اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا، ہماری امیدیں پوری کی۔ زبور نویس فرماتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اگر میرا چوپان خدا ہے تو پھر میری ساری امیدیں پوری ہوگی، ہمیں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہمارا چوپان خدا ہے، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں۔ آج ہمیں اگر وہ ہمارا چوپان ہے تو ہمیں بھی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے لیے امید بن جائے اور یسوع سے ملوا دے اس کو، اور خود لوگوں کی مدد کرے جو لوگ نا امیدی کے بادلوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج
میں اور آپ یسوع کے پیروکار ہیں۔ اور متی کی انجیل اس کا 25واں باب پڑھ کے دیکھیں تو لکھا ہے کہ جب آخری عدالت ہوگی خدا گناہ گاروں اور ایمانداروں کو علیحدہ کرے گا تو کہے گا جو ان کے بائیں طرف دائیں طرف ہیں ان سے کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں میرے پاس آؤ، یہ میراث لو جو بنا آدم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ یسوع کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا دیا، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری کی۔ اور پھر بائیں طرف کے لوگوں سے کہے گا اے ملالوں میرے سامنے سے دور چلے جاؤ، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہیں تو اتارا۔ یسوع لوگ کہیں گے کہ خدا تو کب ایسا تھا؟ یسوع نے کہا جس نے ان چھوٹوں کے ساتھ کیا اس نے کس کے ساتھ کیا؟ میرے ساتھ کیا۔ آخرت میں اس بات کا بھی حساب ہوگا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، خدا نے آپ کو بہت ساری برکتیں دی ہیں، برکتوں سے نوازا ہے، وسائل دیے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے امید بن سکتے ہیں۔ اس کا بھی حساب ہوگا۔ خدا کہے گا کہ غریب تھا، تیرا ہمسایہ غریب تھا، تیری گلی میں رہنے والا غریب تھا، اس نے کرسمس پہ کپڑے نہیں پہنے، تو نے 3 جوڑے لیے لیکن تو اس کو ایک دے نہیں سکتا تھا۔ خدا آپ سے پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا، ہم سب سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے اپنے کلام کے وسیلہ سے بتایا تھا، میں نے یہ کلام تیرے لیے لکھا تھا۔ خدا آپ سے سوال کرے گا۔ اور آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے لوگوں کے لیے امید بنے۔ بڑا دن امید کا دن ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کرسمس خدا کی بادشاہی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ خدا کی بادشاہی کا ایک دروازہ کھولنے کا دن ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے آسمانی دروازے کھول دیے، خدا کی بادشاہی کے دروازے کھول دیے۔ اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے وہ انسان اور خدا کے درمیانی بن گئے اور انسان کو پھر اس کی صورت پر بحال کر دیا۔ یسوع نے اپنی صلیب پر جان دے کر جب جان دی تو لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ اوپر سے نیچے تک پھٹنے کا مطلب یہ ہے خدا اوپر ہے اور انسان نیچے۔ خدا اور انسان جو گناہ کی وجہ سے جدائی کی دیوار ان کے درمیان آ گئی تھی، اب یہ جدائی کی دیوار ختم ہو گئی ہے۔ اب خدا انسان دوبارہ خدا کی صورت پر بحال ہو چکا ہے۔ یہ کرسمس اس لیے ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے دوبارہ اپنی بادشاہی کے دروازے بنی انسان پر کھلے ہیں۔ گناہگار انسان کے لیے اب بادشاہی کے دروازے کھلے ہیں اور اس نے زمین پر آ کر ہماری باپ سے صلح کروائی ہے، بادشاہی میں اپنے لوگوں کو شریک کیا ہے۔ اور اس نے صلیب پر مرتے ہوئے ڈاکو سے کہا، اس بات کا ثبوت دے دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ دروازے بادشاہی کے یسوع کے وسیلہ سے کھل چکے ہیں اور آج مجھے اور آپ کو اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یسوع کی بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ میں نے بادشاہی کا دروازہ کھول دیا ہے، اب اس کو کوئی نہیں بند کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ
اس میں داخل ہونے کے لیے کلام فرماتا ہے کہ وہی لوگ اس میں داخل ہوں گے جنہوں نے اپنے جامے بڑے کے خون سے دھوئے ہیں، ہمیشہ یسوع کے ساتھ رہیں گے۔ اور کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ بادشاہی کا دروازہ کھلا ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملے گی۔ اور یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان دوبارہ جو آدم اور حوا کی گناہ کی وجہ سے جدا ہوا تھا، دوبارہ اس یسوع پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے آدم اور حوا کو جب بنایا، زندگی دی، تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ زندگی ختم ہوگی، مگر انسان نے خود اپنی زندگی کو کم کیا، گناہ کیا۔ خدا نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنایا، مگر انسان نے خدا کی حکم عدولی کی اور خدا کے حکم کو توڑا، اور خدا نے ان کو موت جیسی سزا دی۔ اور پھر خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ وہ انسان جس نے گناہ کی وجہ سے زندگی کھوئی تھی، آج تیرے لیے یہ موقع ہے کہ یسوع پر ایمان لا اور دوبارہ وہ زندگی جو باغ عدن میں کھو گئی تھی، آج پھر تو اس کو بحال کر سکتا ہے۔ ایمان کی کتاب بیان کرتی ہے کہ آسمان کے تلے زمین پر آدمیوں کو کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا، دوسرا کوئی ایسا دنیا میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملے۔ نجات ہندا صرف ایک ہی ہے، منجی صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے میرا آپ کا منجی، خدا یسوع مسیح۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کرسمس خوشیاں منانے کا دن ہے اور خوشیاں دینے کا دن ہے۔ خدا کے فرشتوں نے جب زمین پر لوگوں کو پیغام دیا کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی، اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، یہ خوشی کا پیغام ہے زمین پر لوگوں کے لیے۔ انہوں نے چرواہوں سے کہا، جب فرشتوں کو یہ پتہ چلا تو لکھا ہے کہ آسمانی گروہ خوشی مناتا ہوا فضاؤں میں زمین پر بتاتا رہا کہ زمین پر ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ پیغام سنا ہے تو پھر انہوں نے چرواہوں کو بتایا ہے، اور چرواہے غریب لوگ ہیں، ان کو خوشیاں خود بھی بنائی ہے اور ان کو خوشیوں کا پیغام دیا ہے اور ان کو یسوع سے ملا دیا ہے۔ یسوع کا یہ رستہ ہے، جب جاؤ گے تو تجھے ایک بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا ملے گا، جو تم برے چرا رہے ہو اب ان بروں کی ضرورت نہیں، ایک برا زمین پر پیدا ہو گیا ہے جو آپ قربان ہوگا، ان بروں کو قربان ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فرشتوں نے خود خوشیاں منائی ہے اور پھر لوگوں کو بھی بتائی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس بڑے دن پر، اس کرسمس پر خود بھی خوشیاں منائیں اور لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں، آج کسی کے لیے آپ خوشی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں نجات دہندہ آ گیا ہے، اس کو آپ نے قبول کر لیا ہے، پیغام کو قبول کر لیا ہے، جس طرح فرشتوں نے پیغام سنا اور انہوں نے لوگوں کو بتا دیا ہے۔ آج آپ کسی کے لیے، اگر آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے نجات دہندہ کے طور پر، تو آج آپ کسی کے لیے خوشی کا باعث بن سکتے ہیں۔ خود بھی خوشیاں منائیں اور لوگوں کو بھی ان خوشیوں کو منانے کے لیے دعوت دیں، ان کے لیے خوشی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر کرسمس صلح کا دن ہے،
पहले भी मैंने बताया कि इंसान और खुदा की गुनाह की वजह से जुदाई हुई, नाराजगी हुई, और यीशु ने इस ज़मीन पर आन के हम सबको दोबारा खुदा की सूरत पर बहाल कर दिया है। और अब हम दिलेरी के साथ उसके फजल के तख्त के सामने आकर सब कुछ मांग सकते हैं। तो ये आयत ये बयान करती है कि आज दुनिया कैसी थी, गुनाहगार थी। कलाम फरमाता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, मगर खुदा की मोहब्बत ये है कि गुनाहगार, मैं भी गुनाहगार, आप भी गुनाहगार थे, तेरी मोहब्बत की खातर, आपकी मोहब्बत की खातर उसने अपना बेटा इस ज़मीन पर कुर्बान किया है। आप ज़मीन पर बहुत कीमती लोग हैं, मुबारक लोग हैं जिनके लिए खुदा अपना बेटा भी कुर्बान करने से दरेक नहीं करता। उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई भी ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो इस बड़े दिन पर हमने 4 बातें सीखी हैं कि बड़ा दिन देने का नाम है। खुदा ने दिया अपने लोगों को, चाहे वो गुनाहगार दुनिया थी। और फिर बड़ा दिन उम्मीद का दिन है। बड़ा दिन ये पैगाम देता है कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से अपनी बादशाही का दरवाज़ा खोला है। और फिर बड़ा दिन खुशियों का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है और खुशियाँ देने का दिन है। बड़ा दिन सुलह का दिन है। आज अगर आप किसी अपने अजीज से नाराज हैं, बहन से नाराज हैं, भाई से नाराज हैं, किसी से भी नाराज हैं, तो हमें क्रिसमस का ये पैगाम है, यीशु की पैदाइश हमें ये पैगाम देती है कि हमें उनके साथ सुलह करनी है और उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो उनकी भी खुशियाँ दुगनी होंगी और आपकी भी। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत